وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 547 آیت نمبر 53. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو. ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 53. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض سے آزمایا ہے. لِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہی ہیں وہ لوگ ہم میں سے جن پر اللہ نے فضل کیا ہے؟
الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے شکر گزاروں کو؟ سامعین کرام، آج کا مضمون جو ہے گزشتہ آیت کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، اور گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے داعیان حق کو ہدایت کی تھی کہ جو رب کے مخلص ہیں، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، تو تم ان کو اپنی مجلس سے الگ نہ کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ اور آگے بھی یہ مضمون آ رہا ہے۔ اچھا، آج کا جو سبق ہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح میں نے آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ یہ کیا آزمائش ہے، یہ کیا فتنہ ہے؟ اور تو دیکھیں، یہ فتنہ جو ہے یہ دنیا کا ہے۔ دنیا کو لوگوں نے ایک اعلیٰ چیز سمجھ لیا ہے، ایک عزت والی چیز سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، آج پیسے والوں کی عزت زیادہ ہوتی ہے، مطلب عزت انہی کی ہوتی ہے جو ظاہری طور پہ کچھ صاحب اقتدار ہو یا صاحب مال ہو، ان کی لوگ عزت کرتے ہیں، ان کو سلام بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اور جو متقی شخص ہیں، اگر وہ یعنی بظاہر ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا تو ان کی کوئی خاص تکریم اس طرح نہیں ہوتی جس طرح کہ آپ لوگ مالداروں کی عزت کرتے ہیں یا ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک وبائے عام ہے سامنے کرم، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، اور دنیا کو ہم نے دنیا کو ہم نے اچھی چیز سمجھ لیا ہے، اور یہ قابل توجہ سی ہے۔ ہماری توجہ بھی ظاہر ہے سامنے کرام اسی طرف ہے، اور دنیا ہی ہمارے اندر جو ہے وہ تعلقات کا ذریعہ ہے، میل جول کا ذریعہ ہے۔ آپ کا اگر ایک رشتہ دار ہے، غریب ہے، تو آپ اس کو گھاس نہیں ڈالتے، لیکن اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، مالدار ہے، تو داد و دہش کرتا ہے، تو آپ اس کو زیادہ اس کے رجوع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، میں نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے۔ اس میں تمام آیت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، ظاہری مال اور دولت جو ہے وہ کوئی توجہ کی چیز نہیں ہے کہ آپ جو یعنی جن کے پاس بظاہر مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ متقی ہیں، تو آپ ان کو ان خوشحال بظاہر جو خوشحال ہے ان پر آپ ترجیح دے دیں۔ یہ تمام یہ جو آیت آ رہی نا، یہ اس کا لب لباب یہی ہے جو گزشتہ آیت تھی 52 نمبر، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سارا مضمون ابھی جو آ رہا ہے وہ بھی اسی سلسلے کا ہے، لیکن اس میں جو مرکزی چیز ہے، اگر آپ یہ تمام اگلی آیت بھی میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دوں تو میرے خیال سے بہتر ہے، تو آپ کو یہ تمام مضمون ذرا بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو میری نشانیوں پر یا میری احکامات پر یقین رکھتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، بے شک بات یہ ہے کہ جس نے تم میں سے عمل کیا برا ناواقفیت جہالت کی بنا، ثم تاب، لیکن پھر اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اس نے رجوع کر لیا اللہ کی طرف، توبہ کر لی، اس کے بعد وہ اصلحہ اور اپنی اصلاح کر لی جو بھی غلطی ہوئی تھی، فإنہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے اپنی آیات اور نشانیاں بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔
مضمون دراصل سامعین کرام وہی توحید کا چلا رہا ہے کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکا دو اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خود اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو متقی ہو، جو زیادہ متقی ہو، یعنی درجات ہیں یعنی اللہ کے ہاں درجات ہیں تقوی کے حساب سے۔ جو آدمی جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز ہوگا، مقبول ہوگا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں جو بنیادی بات ہے نا، یہ آپ سمجھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے، پھر ہمیں پیدا کیا ہے، پھر ہمارے یہاں درجات جو ہیں وہ کس حساب سے ہیں؟ آیا مال و دولت کے حساب سے ہیں؟ ظاہری جو عزت و مرتبہ ہم دیتے ہیں آیا وہ ظاہر کی وجہ سے ہے کہ نہیں تقوی کی وجہ سے؟ تو اللہ کے ہاں تقوی ہے، یعنی درجات جو ہیں اور معزز جو ہیں وہ لوگ ہیں، عزت جو ہے حقیقی وہ مومنوں کے لیے ہے، اور درجات بھی معزز جو ہیں اللہ کے نزدیک وہ متقی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو دیکھیں اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم متقیوں کو دوست رکھو، اور جو فجار ہیں، جو مجرم ہیں، ان سے آپ دوستی نہ کرو۔ یہ تو ہمیں بار بار اللہ تعالی ہدایت فرما رہا ہے کہ تم لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم لاعبا ولہوا۔ اللہ تعالیٰ نے میں کہا ہے نا کہ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا ہے، کھیل تماشا بنا لیا ہے، ان سے دوستی نہ کرو، من دون المؤمنین۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں نا 53، اس میں یہ ہے کہ یہ دنیا اصل میں ایک آزمائش ہے۔ یہ فتنہ بعدہم ببعض کذالک فتنہ بعدہم ببعض لیقولوا، یہ دنیا اصل میں مال و دولت، مال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور میں آپ کو وہ ایک حدیث سنا رہا ہوں، اس کو بھی ذرا سن لیں۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آدمی گزرا سامنے سے، ایک آدمی گزرا، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ یہ آدمی جو ہے جو گزرا ہے ابھی، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یعنی عزت و مرتبے کے حساب سے یا دنیا کے حساب سے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ آدمی پیسے والا ہے اور مرتبے والا ہے، اور کسی محفل میں جائے تو وہاں سر آنکھوں پہ اس کو لیا جائے، بٹھایا جائے اور اس کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے۔ کہیں اگر وہ رشتہ بھجوائے تو اس کو رشتہ دے دیا جائے، اور اس کی عزت یعنی بہت صاحب تکریم ہے۔ پھر ایک اور آدمی جو یعنی مفہوم حدیث کا میں بیان کر رہا ہوں، جو پیسے والا نہیں تھا، غریب آدمی تھا، اور کچھ شکل بھی کوئی اتنی خاص وہ نہیں تھی، تو یعنی حالت کے حساب سے کچھ اتنا بظاہری طور پہ کوئی اچھی حالت نہیں تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور یہ شخص تو اگر کہیں محفل میں جائے تو اس سے خوش آمدید نہیں کہا جائے گا، اور اس کو کوئی خاص جگہ بھی نہیں دی جائے گی، اور کہیں رشتہ اگر یہ بھجوائے تو رشتہ جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص جو تمہاری نظر میں کم تر ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، تو اگر یہ دوسرا شخص جو تھا، ساری زمین اگر ایسے لوگوں سے جو تمہاری نظر میں معزز ہیں ایسے لوگوں سے بھر دی جائے تو وہ ساری زمین بھر کے بھی اس ایک کے درجے تک نہیں پہنچے گا۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو دیکھیں ہمارے آقا تو یعنی جانتے تھے، وہ حقیقت کو جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔
یہ نہیں، مطلب میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یعنی بعض ایسی جو آیات ہوتی ہیں تو وہ حضور پہ فٹ کرنے کی بجائے اپنے آپ پہ آپ اس میں اپنے لیے وہ دیکھیں. اچھا یہ فتنہ کی میں بات کروں، کذالک فتنہ بعضهم ببعض لیقولوا ہؤلاء من اللہ علیہم. اب یہ دنیا مال یہ تو فتنہ ہے. اب فتنہ کیا ہے کہ یہ بظاہر اس میں کچھ طاقت نظر آتی ہے دنیا میں اور عہدوں میں، اور اسی طرح جو دنیاوی حیثیت ہے اس میں کچھ انسان کو طاقت نظر آتی ہے. دنیاوی مال و اسباب اور دولت اور مرتبہ، اس میں یعنی اس کو عزت دی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے بارے میں ایک دھوکے کا شکار ہو گئے. اصل وجہ میں آپ کو بتاؤں، لیکن دنیا اب یہ آزمائش بن گئی ہے، آزمائش بن گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان پہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبری جو تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو کم جانا رسالت کے لیے. لا انزل ھذا القرآن من القریتین عظیم، اس طریقے سے کوئی آیت ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے ان دو بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے شخص پہ کیوں نہیں نازل ہوا. اور وہ حضور کو بھی یعنی کم مرتبہ اتنا نہیں دیتے تھے، وہ تو سردار الانبیاء تھے، لیکن جو موجودہ لوگ تھے ان کا پیمانہ جو تھا وہ ظاہر تھا. سرداران قریش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایسے بظاہر سرداران قریش سے کوئی تعلق نہیں تھا نا. آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال نہیں تھا، اور ان کے چچا کے پاس بھی ایسی، ابو طالب صاحب کے پاس، ان کے بیٹے حضرت علی کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے اور حضور نے ان کا ذمہ لے لیا تھا. وہ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا بظاہر کوئی یعنی وہ نہیں تھے. تو اسی وجہ سے یہ سرداران قریش جو تھے یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو سارے عہدے تو ہمارے پاس ہونے چاہیے. آج بھی آپ دیکھ لیں اپنی اسمبلیوں میں وہی فیوڈلز طبقہ ہے، جاگیردار طبقہ ہے، جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہی جاتا ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں جاتا اسمبلی میں. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن عام طور پہ یہی زمیندار، جاگیردار، سرمایہ دار، کارخانہ دار، یہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ یہ الیکشن میں خرچ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں اپنے دیکھ لیں تو سارے جو مردان کا میں کہہ رہا ہوں کہ جو نواب ہیں وہ الیکشن لڑتے ہیں، وہی اسمبلیوں میں جاتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے یعنی 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارا جو قومی اسمبلی کا یہاں سے ممبر ہے تو وہ ایک نواب فیملی سے ہے، امیر حیدر خان ہوتی، اور وہ جاگیردار ہیں اور بڑے بڑے وہ ہیں، ان کے جو بھی ہیں، میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا. لیکن یہ سب یعنی آج بھی آپ اسمبلیوں میں الیکشن میں کون سے لوگوں کو پارٹی یعنی آپ برادری اور اس کی بنا پہ آپ وہ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے برادری کا جو سربراہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ تو فیوڈل ہوگا، جاگیردار ہوگا جو سربراہ ہے. تو عام طور پہ یہ دیکھیں فتنہ اور آزمائش، اس میں دیکھیں ایک مضمون ہے. ان تمام جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں ایک مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے اگر فیصلہ کرنا ہے کسی سے تعلق بنانے کا تو اس میں اللہ کے واسطے سے تم نے تعلق بنانا ہے، اللہ کے واسطے سے تعلق، جو اللہ کے زیادہ قریب ہو، جو اللہ والا ہو. اے انسان، اے مومن، جو بھی ہو، تم نے تو اپنی آخرت سنوارنی ہے. تو آخرت یعنی اللہ والے جو ہیں ان کا دنیا سے کیا لینا دینا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مالی ولی دنیا کو، میرا تمہاری دنیا سے کیا واسطہ؟ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک مسافر، راہ چلتا مسافر، استظل تحت شجر ثم رہا،
کہ جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے سائے تلے سستانے کے لیے رکا اور پھر چل دیا. اور حضور خود ہمیں ہدایت فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او کعابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا ایک راہ چلتے مسافر ہو. یہ ہمیں ہدایت ہے صاحب کرام. دیکھیں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو ہم آزمائش میں پڑ گئے اور ہم نے دنیا کو کوئی یا دنیا والوں کو معزز سمجھ لیا. نعرے تو یعنی بھٹو دے نعرے وجن گے. بھٹو ایک فیوڈل تھا، جاگیردار تھا. اس کے نعرے جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ وہ ترانہ ہے، بھٹو کے نعرے وجن گے. پھر آپ جو بھی آپ کے سیاسی لیڈر ہیں، یہ فیوڈل طبقہ ہے اور جاگیردار طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، جو بھی ہے. کوئی غریب آپ کا وہ نہیں بنا، یعنی عام طور پہ غریب تو اس کے ہاتھ میں تو قلمدان نہیں دیا جاتا. لیکن اللہ والے جو ہیں، پیغمبر جو ہے، یعنی عام طور پہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سرداران قریش کے طبقے میں سے نہیں تھے. ٹھیک ہے عالی نسب تھے بے شک، لیکن ظاہری مال و دولت کے حساب سے تو ایسی، اور انہوں نے چاہی بھی نہیں، یعنی دنیا کی انہوں نے طلب بھی نہیں کی. ورنہ حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہتا میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلتے. تو وہ چیز تو نہیں ہے. اصل میں یہ دنیا ہے نا سامنے کرام، تو ہم نے اس پر ایک دھوکہ کھا لیا ہے. ہماری آخرت، اسی دھوکے کی وجہ سے ہم اپنی آخرت برباد کر بیٹھے ہیں. دنیا کو ہم نے ترجیح دے دیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ ہے ہماری. پیسے ہوں تب بھی دوڑ ہے، نہ ہو تب بھی دوڑ ہے. جس کے پاس جو جاگیردار ہے وہ بڑے کاروبار میں پھر ہاتھ ڈالتا ہے، بڑے، پھر اس سے بڑے، پھر اس سے بڑے. تو ایک کارخانہ ہوتا ہے، پھر گروپ آف کمپنیز بن جاتی ہے. تو دیکھیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آپ لے جا کچھ بھی نہیں سکتے. اور مختصر زندگی آپ کی، بالکل مختصر زندگی ہے، اور یہ چٹکیوں میں گزر جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ذرا دیکھ کے، یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. آپ اللہ والوں کو اہمیت دیں، ان کی صحبت کو پکڑیں لازم. اور اللہ نے ہدایت بھی ہمیں ایسی کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کی معیت اختیار کر لو. تو بات یہ ہے کہ یہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ شکر گزار کون ہے؟ اصل تو دنیا شکر گزاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ ناشکرے لوگ تو شکر گزاروں کی وجہ سے کھا پی رہے ہیں. اور وہ ایک مہلت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. فوراً عذاب آتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز لوگ متقی اور شکر گزار. شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ درجات دیتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، درجات. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے، نیکوکاروں کے لیے اونچے درجے ہیں. تو اللہ کے ہاں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی محسن اور شکر گزار متقی، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے دربار میں ان کی رسائی ہو جاتی ہے صاحب نکرام، شکر گزار لوگوں کی. اور پھر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے اوپر ہوتی ہے، خصوصی رحمت. رحمت عامہ جو ہے کھانا پینا، یہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہیں، وہ جانوروں کو بھی دے رہے ہیں. وہ کتے اور بلی بھی بھوکے نہیں سوتے. تو وہ تو ایک کوئی ایسی قابل ترجیح بات نہیں ہے کہ زیادہ دولت والا آپ کی نظر میں بنسبت متقی کے زیادہ معزز ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو گزشتہ آیت تھی 52 نمبر،
کہ بھئی جو اللہ والے ہیں، جو رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں اور رب کی رضا کے طالب ہیں، وہ خصوصی آپ ہماری توجہ کے وہ ہیں، محتاج ہیں، اور انہی سے ہم نے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور جو اللہ سے نہیں جوڑا ہوا، جو اللہ سے کٹا ہے، ہم نے اس سے تعلق کاٹنا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، یہ تو ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چھوڑ دو، خاص تعلق چھوڑ دو۔ ظاہری معاملات ہیں وہ تو ایک کر سکتے ہیں، لیکن دل کا تعلق عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں یا ہمارے ارد گرد ہیں، تو ان کی طرف ہم جھکاؤ رکھتے ہیں۔ جو پیسے والا ہے تو یہ ایک بڑی وبائے عام ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیں، اپنا احتساب بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں معزز کون ہے۔ عام طور پہ میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہماری نظر میں پیسے والے لوگ وہ زیادہ اس سے ہم رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، اس کی زیادہ عزت کرتے ہیں، اس سے تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ تو لیکن جو شکر گزار لوگ ہیں، ہماری دیکھیں یہ بات نوٹ کر لینا کہ ہماری نظر میں اللہ کی شکر گزاری کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تو ہے، ہماری نظر میں تو نہیں ہے۔ ہم خود ناشکرے ہیں اور ناشکروں کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ پیسے والے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہماری دوستیاں بڑھ جاتی ہیں، انہی سے ہم یعنی تعلقات رکھتے ہیں، اور یہ اور وہ، کبھی آؤ نا میرے ساتھ کھانے پہ، اور یہ ہو وہ۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ہم سب اسی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں صاحب اکرام۔ اللہ والے اور متقی لوگ، آپ کی نظر میں ان کی کوئی یعنی آپ کا معیار نہیں ہے کہ متقی لوگوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بڑھائیں اور ان پہ اپنا مال خرچ کریں، یا جو بھی ہو اپنے دوستیاں ان سے لگائیں۔ کیوں کہ آپ خود متقی نہیں ہیں، کیوں کہ آپ خود شکر گزار نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ ایک اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں آپ کا رجحان کس طرف ہے۔ اگر متقی لوگ آپ کو پسند ہیں تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ متقی لوگوں کو پھر پسند بھی کریں گے۔ وہ ایک کسی بزرگ کا قول بھی ہے نا کہ احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین کو پسند کرتا ہوں، اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں، صالح میں نہیں ہوں، لیکن صالحین کو میں پسند کرتا ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں وہ صلاحیت پیدا کر دے۔ یہ وہ شعر کا مفہوم یہ ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے، اور صالحین کے ساتھ ہی ہماری دوستیاں ہونی چاہیے، اور جو غیر صالح لوگ ہیں تو ان سے اگر آپ کی دوستی یہ ہے لگی بھی ہے تو آپ انہی میں سے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْهُمْ، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے نا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا، تاکہ ہؤلاء من یعنی غریب لوگوں کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ تو غریب تھا، یہ جس کے تو ہم اس نعمت کے تو ہم مستحق تھے۔ جیسا کہ میں نے شان نزول کے مطابق آپ کو پڑھ کے سنائی وہ آیت کہ لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من قریتین عظیم، کسی معزز شخص پہ یہ قرآن نازل ہوتا، کسی کو معزز شخص کو رسول بنایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا بات نہیں ہے، شکر گزاروں کو میں پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور جو نیکوکار ہیں، جو محسن ہیں، مخلص ہیں، اللہ کی امداد اور اللہ کی محبت ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ
یحب الذین اتقوا والذین هم محسنون. یہ آیت میں آپ کو آخری جملے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو صاحبان تقوی ہیں اور جو مخلص ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اب ان آیات کا ترجمہ سنا دے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اسی طرح ہم نے آزمائش میں ڈال دیا بعض کو بعض سے. لِيَقُولُوا، تاکہ یہ کہیں، یعنی صاحب حیثیت لوگ، أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، کیا اللہ شکر گزاروں کو جانتا نہیں ہے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.